کراچی میں 17ویں عالمی کتب میلے کا اختتام۔ ناظرین، کراچی میں پاکستان پبلیشرز اور بک سیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ 4 روزہ 17ویں عالمی سالانہ کتب میلے کا گزشتہ کل اختتام ہو گیا۔ علم و ادب کے مسکن روشنیوں کے شہر کراچی میں ایک مرتبہ پھر عالمی کتب میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں درجنوں اہم شخصیات سمیت شہر کراچی اور ملک بھر سے ادب شناس اور کتاب دوست، کتاب سے محبت کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 17واں عالمی کتب میلہ کراچی کے ایکسپو سینٹر کے تینوں ہالز میں سجایا گیا تھا۔ اس کتب میلے کا آغاز بنیادی طور پر سن 2005 میں ہوا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ 17ویں عالمی کتب میلے میں 330 سے زائد کتابوں کے اسٹالز لگائے گئے، جہاں تمام موضوعات پر انتہائی کم قیمت میں کتابیں دستیاب تھیں۔ میلے میں پاکستان سمیت ترکی، سنگاپور، چین، ملائیشیا، برطانیہ، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر ممالک کے پبلیشرز نے شرکت کی۔ ناظرین، عالمی کتب میلے میں 17 ممالک کے 40 نشریاتی پبلیشرز ادارے شریک ہوئے، جبکہ پاکستان سے بھی 137 نامور پبلیشرز نے اپنے اسٹالز لگائے۔ چاروں روز صبح 9 بجے آغاز کے بعد رات 10 بجے تک تشنگان علم و ادب ایکسپو سینٹر میں لگے کتب میلے سے استفادہ کرنے آتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ کتاب بینی کا دور اب ختم ہو چکا ہے، اب کتاب سے محبت کرنے والے نہیں رہے، مگر 17ویں عالمی کتب میلے میں جوک در جوک آنے والے کچھ لوگوں سے جب ہم نے یہی سوال کیا تو ان کے کیا تاثرات تھے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سر، کیا کہیں گے؟ انٹرنیشنل بک فیئر 17واں عالمی کتب میلہ اس وقت جاری ہے، آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ میلہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، کوئی کتابوں کی خریداری کے لیے؟ نہیں، بالکل عثمانی صاحب، میں نے کتابیں بھی خریدی ہیں اور تاریخ کا میں خود بھی جو ہے شاگرد ہوں، تو اسی سے متعلق میں نے کچھ کتابیں خریدی ہیں۔ اور جو سب سے حیران کن بات میرے لیے یہاں پر یہ تھی کہ جو 17واں عالمی ایکسپو لگا ہے یہاں پہ، اس میں نے ایک چیز دیکھی کہ ماشاءاللہ بنسبت پچھلے سالوں کے اس دفعہ میں عوام کا ہجوم تھوڑا زیادہ دیکھ رہا ہوں۔ میں کل بھی آیا تھا اور آج بھی آیا ہوں، تو آج جو ہے نا بنسبت تھوڑا رش کم ہے کل کے، لیکن کل ماشاءاللہ زیادہ رش تھا۔ تو میرے خیال سے اردو سے محبت بھی جاری ہے، کتابوں سے محبت بھی جاری ہے۔ اور یہ صرف رش ہی لگ رہا ہے، یا وہ جو کتاب سے محبت یا ورک کی خوشبو، وہ والی چیزیں بھی ابھی باقی ہیں؟ نہیں عثمانی صاحب، دیکھیں بالکل کتاب محبت نظر آ رہی ہے یہاں پر، کافی لوگ خریداری کرتے آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اس وقت بھی اگر اعتراف میں دیکھا جا سکے تو سب ماشاءاللہ شاپر لے کر کتابیں خرید کر نکل ہی رہے ہیں۔ تو محبت ہے، بالکل ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جاری رہے گی۔ اور ہمیشہ کی طرح، ہر سال کی طرح اس دفعہ جو ایک چیز مجھے زیادہ اچھی لگی یہاں پہ، کہ جو عوام کی تعداد رش ہے نا، وہ صرف مطلب میلے کو دیکھنے یا انجوائے کرنے نہیں آ رہے، بلکہ وہ واقعی خریداری کر رہے ہیں، فیملی کے ساتھ بھی ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں اور کتابیں خرید رہے ہیں، اور ہر طرح کا کانٹینٹ یہاں پہ مل رہا ہے، خواہ آپ کسی بھی جو ہے نظریات سے تعلق رکھتے ہو، اس نظریے سے متعلق کانٹینٹ یہاں پہ ایزیلی ہر اسٹال پہ مل رہا ہے۔ دیٹس اٹ۔ آپ کے خیال میں جاری رہنا چاہیے کتب؟ بالکل، دیکھیں بالکل جاری رہنا چاہیے، اور ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت ہمارے معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب سے اہم چیز یہی ہے کہ شعور۔ تو شعور کہاں سے ملتا ہے انسان کو؟ کتابوں سے ہی ملتا ہے۔ تو میرے خیال سے بالکل یہ چیز جاری رہنی چاہیے، ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ قاضی حارث صاحب، کیا کہیں گے؟ 17واں عالمی کتب میلہ اس وقت جاری ہے، میں نے اور بھی لوگوں سے سوال کیا ہے، یہ میلہ ہی ہے یا یہاں سے لوگ کچھ استفادہ، کوئی فائدہ بھی حاصل کر کے جاتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو بہت ساری چیزوں کو نا فیشن بنا دیا گیا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ جو ہمارا ایک ورثہ ہے، یا اسے آپ ایک تاریخی ثقافت کہہ لیں، یا ایک اس کی بہت تاریخی حیثیت ہے کتب میلے کی، 17 سال سے ہو رہا ہے، انٹرنیشنل بک فیئر ہے، کراچی والوں کے لیے اعزاز ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی سے اور آئندہ کچھ سالوں کے بعد سے بالکل یہ مٹ جائے گا، ایک میلہ ہی بن جائے گا؟ بالکل دیکھیں، آج کل ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ PDF میں کتابیں دستیاب ہیں، لوگ سسٹمز کھولتے ہیں اور اس میں کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر ان کتاب میلوں میں جو کہ ایکچولی فزیکل بکس ہیں، اس پہ اگر رش دکھتا ہے اور لوگ موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ افادیت ہے، کچھ نہ کچھ لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اور آبویسلی ایک پرانا جو ایک وے ہے کتاب کھول کے پڑھنے کا، ہاتھ کو چھو کے صفحوں کو پلٹنے کا، وہ مزہ بہرحال PDF میں یا ڈیجیٹلائزیشن میں نہیں ہے۔ تو لوگ آتے ہیں، چاہے وہ ایک دوسرے کی ہرس میں آئیں، لیکن بہرحال یہاں پہ آنا اور پھر کتابوں کو دیکھنا، اس سے ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت پازیٹیو جیسچر ہے۔
نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی لوگوں کی محبت کتابوں سے باقی ہے؟ بالکل باقی ہے، ڈیجیٹلائزیشن کے بالکل باقی ہے. شاید وہ لیول نہ ہو جو پرانے زمانے میں کسی زمانے میں ہوا کرتا ہے، لیکن بہرحال موجود ہے. اور آنے والے دور میں میرے خیال میں جو میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو اور انکریز ہوگی، کیونکہ لوگوں میں رجحان بڑھ رہا ہے کتابیں پڑھنے کا. ابھی ایک جگہ ہم ایک ورک شاپ میں شریک تھے، وہاں کسی نے یہ بات کی کہ پرنٹ میڈیا کو مار دیا الیکٹرانک میڈیا نے، پھر الیکٹرانک میڈیا کو مار دیا سوشل میڈیا نے. تو پرنٹ میڈیا مر گیا یا ابھی اس کچھ سانسیں ہیں؟ پرنٹ میڈیا، دیکھیں میڈیا اگر بات کریں نا میڈیم آف کمیونیکیشن کی، تو شاید میرے خیال میں اس کی وہ افادیت نہیں ہے، وہ اثر نہیں ہے جو پرانے جو آج سے 30 سال پہلے ہوا ہے، ایون 15 سال 20 سال پہلے تک تھا. لیکن اگر ہم بات کریں نا نالج کی، تو میڈیم آف نالج میں آج بھی فزیکل میڈیم آف نالج کو، کتابوں کو یا لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیشن میں ابھی تک کتابوں کو اور لوگوں کے ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ کمیونیکیشن کو ابھی تک اہم درجہ حاصل ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ آبسلیٹ ہوا ہے. بچوں کو کیسے موبائل سے ہٹا کر کتاب پر لایا جا سکتا؟ دیکھیں ہمیں ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایکچولی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بچوں کو ہم آج موبائل سے ہٹا دیں گے تو کل آنے والا دور ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنے گا نا. بچے تو ظاہر آبویسلی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، گلوبلائزیشن، چیزیں ایک ٹک پہ ایک کلک پہ آپ کے پاس آ رہی ہیں. ہمیں بچوں کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کے پازیٹیو یوز کی طرف لے جانے کی بچوں کو ضرورت ہے. بچے آج نہیں تو کل اس طرف جائیں گے. بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو اس کا استعمال کرنا سکھائیں. کیسے کیا حل کیا ہے؟ دیکھیں حل کچھ بھی نہیں ہے. حل یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو وہاں سے بچا لیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ بچے پھر دنیا کی بھاگ دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے. تو ہمیں آبویسلی ان کو سکھانا پڑے گا یہ یوز کرانا ہے. آپ اس کو لمٹ کریں تھوڑا، ذرا اس کی یوزیج کو لمٹ کر دیں، اس کی یوزیج کو ذرا ایک ڈیفائن کر دیں کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو لمٹ ہے. لیکن یہ حل نہیں ہے کہ ہم ان کو روک دیں اس چیز سے. یہ میں نہیں سمجھتا. آپ نے کتنی خریداری کی ہے؟ میں نے تو ابھی ایکچولی میں ابھی مزید جاؤں گا دوبارہ خریداری کرنے کے لیے. میں ایکچولی یہ چاہ رہا تھا، میرا اپنا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ جتنی بکس میرے پاس پہلے سے گھر میں رکھی ہوئی ہیں اس کا ایک دفعہ میں پورا سائیکل کم از کم گھما لوں، اس کے بعد میں مزید بکس خریدوں، کیونکہ اس طرح تو برڈن چلتا جائے گا. میری لائبریری گھر میں بھرتی چلی جائے گی، دماغ کی لائبریری میں اتنی چیزیں نالج نہیں ہوں گی. تو میں چاہتا ہوں پہلے وہ چیزیں پڑھی ہوئی کو پہلے وہ ایسا ہے. ندیم الرشید صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ 17واں عالمی کتب میلہ اس وقت لگا ہوا ہے. میلہ ہی ہے برائے میلہ یا لوگ استفادہ بھی کر رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کتابوں کا ذوق، شوق اور اس سے محبت کا ابھی دور باقی ہے؟ جی ہاں الحمدللہ کتابوں کا ذوق شوق باقی ہے. کراچی کے لوگ، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ لبرلزم کی یلغار ہے اور دین سے دوری ہے، لیکن سب سے زیادہ جو دینی اور مذہبی کتابیں ہیں ان کے اوپر رش ہے. اور آپ اگر میں تھوڑا سا سروے کروں کہ لوگ کس طرح کی کتابوں کو زیادہ دیکھ رہے ہیں، تو ایتھیزم، الہاد کے اوپر اور الہاد کے رد کے اوپر، کاؤنٹرنگ ایتھیزم کے عنوان پر کتابیں جو ہے وہ زیادہ دیکھی جا رہی ہیں، زیادہ خریدی جا رہی ہیں. اور یونیورسٹیز کے طلباء، مدارس کے طلباء، علماء، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جوک در جوک اپنے بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں، بلکہ کتابیں لے کر وہ فرش پر جہاں جگہ ملتی ہے وہیں اس کو فوراً بیٹھ کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی فہرست، اس کا مواد، کنٹینٹ وغیرہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لبرل سیکولرزم کی آپ نے بات کی، عموماً ان لوگوں میں تو کتاب کی محبت ہم سے کافی زیادہ ہے اگر مذہبی طبقے کے مقابلے میں دیکھا جائے. دیکھیں دو طرح دوسری بات اسی کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنا ہی لوگوں میں شوق ہے تو پھر کاؤنٹر نیریٹو تو ہم بنتے ہوئے دیکھتے ہی نہیں کبھی سوشل میڈیا پر، اور کبھی دیکھا نہیں کہ مذہبی طبقے کی طرف سے کوئی سالڈ جو ہے نا دلیل بیس جواب آیا. اب آپ نے 2 سوالوں کو یکجا کر دیا. اب پہلا سوال آپ نے کیا کیا تھا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ جو لبرل طبقہ اور سیکولر طبقہ ہے اس کے اندر پڑھنے کا زیادہ ذوق شوق ہے. میرے خیال میں 2 طرح کا لبرل طبقہ ہے، ایک پڑھنے والا طبقہ اور ایک جسے ہم لنڈے کے لبرل کہتے ہیں، جنہوں نے پوسٹ چرائی اور پوسٹ سوشل میڈیا کے اوپر کر دی. ان کو پڑھنے وڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، وہ پیسے لے کر کام کرتے ہیں، بنایا مواد ان کو مل جاتا ہے اور وہ پھر اس کو جو ہے وہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں. ہاں پڑھے لکھے لبرل جو ہیں پھر ان میں 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ تو وہ بالکل ضدی اور قسم کے ہوتے ہیں جو بات سننا ہی گوارا نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دلیل سے بات کو تسلیم کرتے ہیں. باقی رہا یہ ہمارے دینی طبقے کی طرف سے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو الہاد کی لہر ہے یا لبرلزم سیکولرزم کی جو لہر ہے، یہ سوشل میڈیا پر آنے کے بعد اس میں بہت اضافہ ہوا ہے. اور بہرحال دینی مدارس کے اندر اب جا کر بیداری پیدا ہو رہی ہے. پہلے تو ہم شرح عقائد پڑھتے تھے اور اس میں ہم پڑھ لیتے تھے کہ سوفسطائیہ کی 3 اقسام ہیں، اور جب ہم سوفسطائیہ کو لادریہ اور ڈیزم کے تناظر میں پڑھتے ہیں تو اب ایک ذوق شوق ملکہ پیدا ہو رہا ہے اور لوگ بہت تیزی سے، علماء اور نوجوان طبقہ اس کو پڑھ رہا ہے. اور باہر کی اگر ہم دنیا کی بات کریں، مغربی ممالک میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، جو ہمارے نوجوان علماء ہیں پاکستانی مشائخ کے ساتھ وابستہ ہیں یا دینی مدارس سے آن لائن تعلیم حاصل کریں، وہ بہت بڑی سطح پر کام بھی کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں اور بہت سالڈ قسم کی سٹریمز کر رہے ہیں. جیسے کیسر احمد راجہ صاحب، اب تو وہ پاکستان میں، مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب ہیں،
اور باقی ان کے شاگردوں کا ایک پورا حلقہ ہے. بہت کام ہو رہا ہے زبردست قسم کا. اب تو وہ نظر نہیں آتے, وہ تو کہتے ہیں آئے اور ہمارے ازم کا اپنے ازم کے ساتھ مقابلہ کریں, ہمیں ملحد بنائیں, ہم اپنے آپ کو ملحد بننے کی آپ کو دعوت دے رہے ہیں, آئیں دلائل سے قائل کریں. کوئی آتا ہی نہیں ان کے مقابلے میں. اب تو خیر وہ حارث سلطان اور غالب کمال کا دور اب ختم ہو رہا ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں. میں یہاں علیم احمد کے پاس تھا, ابھی علیم احمد گلوبل سائنس والے اور ذیشان الحسن عثمانی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں, کتابوں کو انہوں نے سیٹ لگا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں غالب کمال کی جو دیسی سائنس ہے میں اس کا تجزیہ کر رہا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مذہبی طبقے سے وابستہ لوگ نہیں ہیں لیکن سائنس کو جانتے ہیں, وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لبرل اور ملحد طبقہ جو سائنس بیس آرگیومنٹ پیش کر رہا ہے وہ صرف فیلیسیز ہیں, مغالطے اور کچھ. چلیں جن چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا ان کے کچھ لنکس ہم سے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ ہم اپنے ناظرین سے بھی شیئر کریں. بالکل جاتے بک فیئر کے حوالے سے کوئی پیغام دے دیں, یہ ہوتا رہنا چاہیے یا بند ہو جائیے؟ تو میلہ ہی لگ رہا ہے میرا خیال ہے, اندر خواتین مرد کھانا پینا, کتابوں کا تو کوئی ذوق نہیں. ایسی بات نہیں ہے, کھانے پینے والی جگہوں پر ہم جا کر دیکھ لیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, اور کتابوں کے سٹالز پر ہم جا کر دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں, دونوں طرف کی گنتی کر لیں, جس طرف کے لوگ زیادہ ہیں پتہ چل جائے گا کہ میلہ ہے یا ٹھیلا ہے. بہت شکریہ. ناظرین, اس عالمی کتب میلے میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 4 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی. مزید برآں اس میں مختلف کتابوں کی رونمائی کی تقریبات بھی منعقد ہوئی.